بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ویورز، لیلہ خان اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں کہ اللہ پاک آپ لوگوں کی تمام جو جائز حاجات ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو لوگ پریشان ہیں اللہ پاک ان کی پریشانیاں دور فرمائے، اور آپ لوگوں کے جتنے بھی نام ہیں جو کمنٹس میں آپ لوگوں نے دیے وہ سارے نام جو ہے ان کو میں اسی ٹائم جب آپ دیتے ہیں تو میں آپ کا نام لے کر اللہ سے دعا کر دیتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی جو بھی حاجت ہے، اگر آپ نے حاجت لکھی ہو تو وہ حاجت کا ذکر کر کے، ورنہ آپ کا نام خالی جنہوں نے لکھا ہوتا ہے ان کا نام لے کے، کہ آپ کی جو بھی پریشانی ہے وہ اللہ دور کرے، اور جو حاجت ہے اللہ تعالیٰ اسے پورا کرے۔ اور جو لوگ قرض کی وجہ سے پریشان ہیں، بہت بڑی یہ پرابلم ہے قرض کی وجہ سے جو لوگ پریشان ہیں، اور ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی مدد فرمائے، اپنے غیب کے خزانوں سے ان کی مدد فرمائے، اور وہ لوگ اس پریشانی سے نکل آئے، آمین۔ اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، اولاد ہے ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو زندگی والی صحت والی اولاد سے نواز دے، اور جو لوگ اولاد نافرمانی سے پریشان ہے تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو ان کے حق میں ہدایت دے، اللہ کا بھی فرما بردار بنائے اور اپنے والدین کا بھی فرما بردار بنائے، اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے ان کی اولاد کو، آمین ثم آمین۔ آج کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آج جو میں آپ سے وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں، یہ آپ نے اس صورت میں کرنا ہے جب آپ حق پر ہو، یعنی کہ حق میں مراد جیسے کوئی دشمن ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دشمن جو ہے وہ آپ کا پیچھا چھوڑ دے، اور آپ سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کسی قسم کا بھی دشمن ہے، چاہے وہ عزت کا دشمن ہے، چاہے وہ جائیداد کا ہوتے ہیں نا دشمن، نظر بھی رکھتے ہیں، حسد بھی کرتے ہیں، کسی قسم کا کوئی بھی دشمن ہو سکتا ہے، لیکن آپ کا حق پر ہونا بہت ضروری ہے۔ دوسری یہ چیز جو خاص اس کے ساتھ ہے، اگر کسی کو کوئی چیز دی ہے، کوئی بہت قیمتی چیز ہے، پیسہ دیا ہے اور وہ شخص واپس نہیں کر رہا، جیسے ادھار لوگ لے لیتے ہیں اور واپس نہیں کرتے، اب آپ کو خود پیسوں کی شدید ضرورت ہے اور آپ اپنا ہی پیسہ اس سے واپس مانگ رہے ہیں لیکن وہ نہیں دے رہا، یا پھر کوئی زیور وغیرہ کا معاملہ ہے، آپ نے کسی کو اپنی جیولری یا زیور یعنی دیا ہے گولڈ کا اور وہ واپس نہیں کر رہا، یا کوئی کسی کے گھر پہ قبضہ کر لیتا ہے، یہ بڑے بڑے مسئلے ہیں۔ جو کوئی آپ کی کسی چیز پر قبضہ ہو گیا، ایسی چیز جو آپ کی ہے اور واقعی میں آپ اس کے جائز وارث ہے، حقدار ہے، اور آپ مالک ہیں اس کے، اور آپ کے پاس وہ چیز آپ چاہتے ہیں واپس آ جائے۔ موسٹلی اس وظیفے کو نام دیا جاتا ہے کہ ڈوبی ہوئی رقم واپس حاصل کرنے کا عمل، واپس لینے کا وظیفہ۔ اب اس میں ڈوبی ہوئی کوئی بھی چیز ہو سکتی، جو چیز آپ نے کسی کو دی ہے اور وہ واپس نہیں کر رہا، اور آپ چاہتے ہیں کہ سلوبی سے کام جو ہے وہ انجام پا جائے، نہ جھگڑا ہو، نہ فساد کھڑا ہو، بس اللہ کے حکم سے وہ چیز خود بخود وہ شخص جس نے لی ہوئی ہے وہ آپ کو واپس کر دے، تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اگر آپ اسے پورے یقین کے ساتھ کر لیتے ہیں، کھو گئی ہے یا آپ سے دور ہو گئی ہے، وہ واپس آپ کے پاس آ جائے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، کوئی بھی نفل نماز کا ٹائم ہو، یہ نفل نماز کا عمل ہے، اور ایسے ٹائم پہ کر لیں جس ٹائم پر کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، اور آپ پوری توجہ کے ساتھ اس وظیفے کو کریں۔ تو آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے، اب میں نے نفل نماز کا ٹائم بتا دیا کہ جون سا بھی ٹائم ہے، آپ اسے ظہر کے بعد کر سکتے ہیں، چاشت یا اشراق کے ٹائم کریں، یا تہجد پوری رات میں آپ کے پاس فجر کی اذان ہونے سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد کر لیں، یا مغرب کے بعد اگر شارٹ ٹائم ہوتا ہے مغرب کے ٹائم کے بعد اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کیونکہ نفل نماز کا عمل ہے تو ہر اس ٹائم پہ آپ کر سکتے ہیں جب نفل نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اور ویسے بھی جب آپ کا کوئی کام ہو جاتا ہے، آپ کوئی وظیفہ کرتے ہیں اور آپ کا کام ہو جاتا ہے، تو شکرانے کے نفل ضرور ادا کیا کریں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ نواز رکھا ہے، آپ کے پاس بہت اپنا ذاتی مکان بھی ہے، اور آپ اپنے یعنی کہ آپ کے پاس کاروبار ہے اپنا، کہ آپ بے تحاشا اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، تو روزانہ شکرانے کے نفل ضرور ادا کیا کریں، اللہ کو راضی کرنے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس سے آپ کو اللہ تعالیٰ مزید خوشحالی دیتا ہے۔ یہ ایک بہت خوشحالی کا بہت اچھا طریقہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا شروع کر دے، شکرانے کے نفل ادا، تو اللہ تعالیٰ اور نوازے گا۔ اور اگر کوئی آپ کو حاجت پیش آ جاتی ہے تو حاجت کے نفل لازمی پڑھا کریں، اور اللہ کے حضور اپنی حاجت پیش کر دیا کریں، وہ پوری کر دے گا انشاءاللہ۔ تو یہ بھی حاجت کی
کا عمل ہے، لیکن کس طریقے سے تھوڑا سا اس کا جو عمل کا طریقہ ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، وہ میں نے آپ سے شیئر کرنا ہے کہ آپ نے حاجت کے ہی نفل پڑھنے ہیں، لیکن کس طریقے سے پڑھنے ہیں وہ اب آپ نوٹ کر لیجئے کہ 2 رکعت صلاۃ الحاجات کی نیت سے جب آپ اس کو ادا کریں گے، شروع کریں گے، تو 2 رکعت میں 4 سجدے آتے ہیں۔ اب یہ سجدوں کا عمل ہے، سجدوں میں آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے۔ جب آپ اپنی سجدے والی پہلی رکعت ہے آپ کی، آپ سجدے والی جو آپ کی تسبیح ہے وہ آپ نے پڑھ لی ہے، 3 مرتبہ پڑھ لیں یا 11 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں، یہ آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے سجدے والی تسبیح پڑھ لینی ہے، سبحان ربی الاعلی، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 نام، ان کو ملا کے تسبیح کا ایک دانہ جس طرح وہ آپ نے پڑھنا ہے، لیکن اس کی جو تعداد ہے 75، ایک سجدے میں 75 ٹائم آپ نے اللہ کے یہ 2 نام یا مذل یا معیذ، یہ 2 نام ہیں، ان کو ملا کے پڑھنا ہے۔ کس طرح؟ یا مذل یا معیذ، یہ دونوں پڑھے جائیں گے ایک سجدے میں 75 مرتبہ سجدے کی تسبیح کرنے کے بعد۔ اسی طرح سجدے کی حالت میں یہ 2 نام پڑھیں گے 75 مرتبہ، پھر آپ دوسرا سجدہ کریں گے اسی طریقے سے، یعنی کہ پہلے سجدے کی تسبیح ادا کریں گے، پڑھیں گے، اور پھر آپ 75 مرتبہ اللہ کے یہ 2 نام یا مذل یا معیذ یہ دونوں پڑھیں گے، اور پھر اسی طرح دوسری رکعت میں جب آپ کھڑے ہوں گے اور پھر بیٹھیں گے سجدے میں، تو 2 سجدے جب دوسری رکعت کے آئیں گے تو ان میں بھی اسی طریقے سے یہ عمل جو ہے دہرا لیں، اور اس طرح سے آپ کے 2 نفل ادا ہو جائیں گے۔ اور پھر جب سلام پھیریں، سلام پھیرنے کے بعد درود شریف پڑھیں، درود شریف پڑھ کے اپنے رب کے حضور اپنی دعا مانگیں جو آپ نے جس مقصد کے لیے اس عمل کو کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اس حوالے سے دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے وہ جو شخص جس نے آپ کی چیز پر قبضہ کیا ہوا ہے یا وہ واپس نہیں دے رہا، یا آپ کی رقم ہے، آپ کی کافی سارے پیسہ آپ نے دیا ہوا ہے کسی کو اور وہ واپس نہیں کر رہا، تو وہ خود بخود آپ سے رابطہ کرے گا اور آپ کو دے جائے گا۔ اور اگر آپ کو بہت زیادہ آپ کا معاملہ جو ہے وہ سیریس خراب ہے، یعنی کہ کوئی چیز آپ کو نہیں واپس مل رہی، ایک بار عمل کرنے سے آپ کو یہ جو ہے آپ کا کچھ حاصل نہیں ہوا، تو آپ اس عمل کو لگاتار ہر جمعرات کو کریں۔ اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ جمعرات اور جمعے کی جو درمیانی رات ہوتی ہے اس میں آپ یہ عمل جو ہے ضرور کریں انشاءاللہ۔ کچھ ہی یعنی کہ یہ جو کچھ ہی راتیں کریں گے جب اس عمل کو، تو آپ کی وہ جو رقم ہے یا آپ کا زیور ہے یا آپ کا کوئی پلاٹ وغیرہ ہے یا کوئی زمین جائیداد کچھ بھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بندہ خود بخود آپ کو لوٹا دے گا، اس کو اللہ کی طرف سے ہدایت ہو جائے گی اور وہ آپ کو آ کر دے جائے گا، بغیر کسی جھگڑے کے، بغیر کسی فساد کے پھیلے آپ کی چیز آپ تک واپس پہنچ جائے گی، اگر آپ واقعی میں اس کے مالک ہیں۔ انشاءاللہ آمین۔